السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا، الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال المصنف رحمه الله: شهادة ان محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد الله الا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يبين للطالب بقية اركان الاسلام الخمس وهي الصلاة والزكاة والصوم وحج البيت من استطاع اليه سبيلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین نہ صرف اس کائنات کا اکیلا رب ہے بلکہ وہی اکیلا معبود ہے، اور اس کے اچھے اچھے نام، پیارے پیارے صفات ہیں۔ اس کے رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی معبود ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے نام کے جیسے کسی کے نام نہیں، اس کی صفات کے جیسے کسی کی صفات نہیں۔ وہ جو چاہے کرتا ہے، کہیں بارش برساتا ہے تو کہیں دھوپ نکالتا ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، سب سے منفرد، سب سے الگ، سب سے پیارا، سب سے بڑا، اس کے جیسے کوئی نہیں ہے۔ اس کی جتنی تعریف کریں کم ہے۔ اگر سارے سمندر کا پانی، ساری دنیا کا پانی، اگر ساری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے یعنی انک بن جائے اور ہم اس انک سے اس کی تعریف لکھنی شروع کر دیں، انک ختم ہو جائے گی، تعریف باقی رہے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود السلام اس کے بعد اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے حدیث شریف میں یہ بات بیان فرمائی: من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب تک کہ امام فارغ نہ ہو، اس وقت تک امام کے پیچھے پوری تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو پوری رات قیام اللیل کا اجر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آج تیسرا رمضان ہے، 3 رمضان المبارک 1436 ہجری چل رہی ہے۔ مسجد عباد الرحمن، تھانکوٹا، گولکنڈا، حیدرآباد، ہندوستان میں یہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، اہم دینی اسباق کے دروس چل رہے ہیں۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں سوروں کے متعلق اور اسلام کے ارکان میں سے جو پہلا رکن ہے اس کا ایک حصہ، کچھ ضروری باتیں اس کے متعلق بیان کی تھی۔ کل آپ لوگوں کو ایک کام دیا گیا تھا، بلکہ 2 قسم کے لوگوں کو کام دیا گیا تھا۔ پہلی قسم ان لوگوں کی تھی جن کو سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک کی 14 صورتیں یاد ہیں، جنہوں نے کل ہاتھ اٹھایا تھا، ان کو یہ کام دیا گیا تھا کہ وہ ان صورتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ کر آئیں۔ تو میرا ان بھائیوں سے جنہوں نے کل ہاتھ اٹھایا تھا اور یہ سچی گواہی دی تھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ ہمیں سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتیں یاد ہیں، میں ان سچے مسلمان بھائیوں سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے کل سے لے کر اب تک سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک کی جو صورتیں ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی یا نہیں پڑھی؟ جو ہاتھ اٹھائے تھے وہ پھر ہاتھ اٹھائیے، جو کل ہاتھ اٹھائے تھے۔ اگر وہ باحیات ہوں تو، وفات ہوگی تو اللہ رحم فرمائے ان پر۔
زندگیوں کا بھروسہ نہیں ہے. جنہوں نے کل ہاتھ اٹھایا تھا اور بتایا تھا یہاں سے کچھ ہاتھ اٹھے تھے, اس طرف سے کچھ ہاتھ اٹھے تھے, مجھے یاد ہے, آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا. تو جی ہاتھ اٹھا کے رکھیے تھوڑی دیر, سیدھا ہاتھ. پڑھے ترجمہ تفسیر 14 میں سے کتنے پڑھے؟ کتنے پڑھے؟ بولیے. سچے مسلمان مومن سچا ہوتا ہے. جی بولیے. نہیں پڑھے؟ ایک بھی نہیں. بچے ٹائم نہیں ملا, ٹائم تھا بھول گئے. کب پڑھتے؟ کل پڑھتے. کل سنڈے چھٹی ہے. اسکول کالج دکان کچھ بھی نہیں. ماشاء اللہ. کل پڑھتے 6 صورتوں کی پڑھے, باقی کے کل پڑھ لینا انشاءاللہ. جی بھائی. یعنی آپ کو صورتیں یاد تھے, ہم کام یہ دیے تھے کہ اس کی ترجمہ اور تفسیر پڑھنا. پڑھ کے آئے آپ؟ کیوں؟ وہی صورتیں کچے تھے, اس کو پکا کرے آپ. چلیے کل جو ہے پڑھ لیجیے ترجمہ اور تفسیر. جی جی جلدی. ایک سورے کا پڑھے ترجمہ, باقی کے صورتوں کا بھی پڑھ لیجیے. جی ایک سورے کا ترجمہ پڑھے, باقی کا بھی ترجمہ تفسیر. جی کوئی ایسے ہیں ان میں سے جو ہاتھ اٹھائیں؟ ماشاءاللہ پیارے بچے کا بھی ہاتھ اٹھائے. آپ سمجھے کیوں ہاتھ اٹھائے لوگ؟ جی ترجمہ تفسیر پڑھ کے آئے. کہاں سے کہاں تک؟ سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک. ہاں 2 صورتوں کی. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. جی کوئی ہاتھ اٹھائے تھے؟ جی بھائی نہیں پڑھے تو کل پڑھ لیجئے. جی دوسری قسم کے ہمارے وہ بھائی ماشاءاللہ ہاتھ اٹھیں گے, دیکھیے آپ اٹھیں گے, دیکھیے, کیونکہ قرآن سے بہت پیار ہے ہمارے بھائیوں کا, آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا. جن کو بتایا گیا تھا کہ صورتیں یا تو پوری صورتیں یا کم سے کم آدھی صورتیں یاد کر کے آئیے. اذا زلزلت الارض زلزالها سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک 14 صورتیں تھیں. ہاتھ اٹھائیے وہ پیارے پیارے مومن سچے بھائی ہمارے روزے دار نمازی جنہوں نے 14 صورتیں پوری یاد کر لی ہیں. ہاتھ اٹھا دیجیے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب سے. 1 2 جی صورتیں یاد کرنے کا تھا خالی کام, زبانی صورتیں یاد کرنا. 1 2 3 4 5 6 پیچھے 6. اور جن لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا کیا مطلب اس کا؟ مطلب یاد نہیں کیے صورتیں, کب یاد کریں گے بھائی میرے؟ بتائیے آپ لوگ. اللہ جزائے, آپ کا فائدہ ہے صورتیں یاد کرنے میں. رمضان کا مہینہ ہے, قرآن پڑھنے کا ماحول ہوتا ہے, قرآن کی طرف توجہ زیادہ کی جاتی ہے رمضان میں, اور یاد کرنے کا اچھا موقع ہے. آپ بتائیے, آپ کل پرسوں 2 دن 3 دن 4 دن میں ہم 14 صورتیں یاد کر دیں گے. بتائیے آپ لوگ بھائی, آپ لوگوں کا فائدہ ہے, یاد کیجئے صورتیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پڑھنے نہیں آتا قرآن؟ اگر ویسا مسئلہ ہے تو پھر اللہ رحم کرے. اور زبردستی نہیں کر سکتا آپ سے, میں صرف آپ سے درخواست کر سکتا ہوں ایز اے معلم, ایز اے ٹیچر, کہ آپ ضرور ان صورتوں کو یاد کر لیجئے تاکہ نمازوں میں پڑھنے کے کام میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں خوب اجر ملے ان صورتوں کو یاد کرنے پر, ان صورتوں کو بار بار پڑھنے پر. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یاد کریں گے. اب آئی آواز انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی, نمبر 2 نمازوں کو قائم کرنا, نمبر 3 رمضان کے روزے رکھنا, نمبر 4 زکوٰۃ دینا, نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو. آج ہمارے حافظ صاحب نے قرآن مجید کی دوسرا پارہ شروع کیا. آج جو صورتیں انہوں نے پڑھی, جو آیتیں انہوں نے پڑھی, ان میں جو ہے روزوں کے مسائل اور حج کے مسائل تفصیل سے پیش کیے گئے. آپ نے سنا ہوگا تراویح میں یا ایھا الذین آمنوا کتب, پڑھے نا یہ آیت. اس کے علاوہ اور بھی شہر رمضان الذی پڑھے تھے. اسی طریقے سے حج کے متعلق عرفات کا نام سنا ہوگا کم سے کم آیت میں, اگرچہ آیت سمجھ میں نہ آ رہی ہو, لیکن عرفات, حج یہ لفظ, عمرہ یہ لفظ سنا ہوگا. تو آج کی جو
تراویح کی نماز میں ہمارے قاری صاحب نے، اللہ جزائے خیر دے، بڑی پیاری قرات ہے ان کی، بلکہ تجوید کے ساتھ صحیح مانو میں حیدرآباد میں پہلی مرتبہ تجوید سے اتنی اچھی نماز سنا میں آج، اور کل بھی انہوں نے کل 2 رکعت پڑھائی تھی، 4 رکعت، آج پوری پڑھایا 8، ماشاءاللہ۔ یہ ہے اصل تجوید، قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 5 میں سے 2 ارکان کی متعلق آج کی آیتیں تھیں۔ ہم نے کل آپ کی خدمت میں درس میں لا الہ الا اللہ جو اسلام کے پہلے رکن کا ایک حصہ ہے، اس کا معنی اور اس کا مطلب اور اس کی شرطیں، کنڈیشنز یہ بیان کی تھی۔ امید کہ آپ کو یاد ہوگا، کم سے کم ترجمہ تو ضرور یاد ہوگا انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمے کا 2 حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ جو کل ہم نے پڑھا، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ جیسے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی طریقے سے ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نام ہے ان کا۔ محمد کا کیا معنی؟ تعریف کیا ہوا، تعریف کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، فرشتوں نے تعریف کی، انسانوں نے تعریف کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمد ان کا نام ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مشہور نام 2 ہیں، ایک محمد اور دوسرے احمد۔ قرآن میں ہے احمد، کیا ہے وہ؟ من بعد اسمہ احمد۔ پچھلے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خبر دی تھی۔ احمد ایک مشہور نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا مشہور نام محمد۔ بعض لوگ ایک اور ایک نام بولتے، وہ نام ہے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نام نہیں ہے، پاک نام نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے نہیں، پیارے صفت ہے آپ کی، بے شک آپ پیارے تھے، آپ سے پیارا کوئی نہیں تھا۔ نبی 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 نام نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد یا احمد۔ اور بھی 3 نام حدیثوں سے ثابت ہیں، کون بتا سکتے ہیں؟ اٹھ کے بتائیے، 2 بتائیے کم سے کم۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ ماہی اور حاشر، بہت اچھے، بیٹھیے۔ ماہی اور حاشر، ماہی یعنی کفر کو مٹانے والے، حاشر یعنی جمع کرنے والے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جمع کرے گا۔ اور ایک بھی نام ہے بہت اچھے، عاقب یعنی آخری نبی جن کے بات کریں۔ یہ 5 مشہور نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام حدیثوں سے ثابت ہے۔ باقی القاب مصطفیٰ وغیرہ سب، مجتبیٰ وغیرہ، تو اس کو بھی نام بول دیتے لوگ، حالانکہ وہ نام نہیں ہے۔ محمد، احمد، عاقب، حاشر اور ماہی۔ محمد تعریف کیے ہوئے، احمد عربی گرامر نہیں پڑھے شاید میرے، ہاں جدہ میں پڑھے، یہاں کوئی نہیں پڑھے۔ احمد کا معنی زیادہ حمد بیان کرنے والے، جدہ کے ہمارے پرانے شاگرد۔ احمد یعنی زیادہ تعریف کرنے والے، جی محمد احمد۔ عاقب یعنی آخری، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حاشر یعنی جمع کرنے والے، اور ماہی یعنی ماہی مٹانے والے۔ کس کو مٹانے والے؟ کفر اور شرک کو مٹانے والے۔ چلیے، رسول اللہ، اللہ کے رسول، رسول مطلب بھیجے ہوئے، پیغمبر، میسنجر انگریزی میں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، وہ ہیں تھے معلوم، ہر وقت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بارے میں جو ہے بولتے کلمہ پڑھو، بولے ایسے کیسے جہالت پھیلاتے دیکھیے لوگ۔ کلمہ پڑھو میاں، کلمہ پڑھو، ہاں کلمہ ترجمہ کرو، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تم انتقال ہو گیا بولے نا، تھے بولو، معلوم یہ چیز؟ جاہلوں نے یہ بھی چیز پھیلائی، اللہ ہدایت۔ ارے رسول قیامت تک ہے بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، رسالت باقی ہے۔ ہمارے نبی محمد، آپ کو اصول ثلاثہ سے میں پڑھایا تھا پچھلے سال میں، یاد ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے لیکن ان کا دین باقی ہے، ان کی رسالت قیامت تک باقی ہے۔ چلیے، محمد، اشہد ان محمد رسول اللہ کا ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی یعنی پاسٹ پیریڈز کی قوموں کے متعلق خبر دی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ قیامت، جنت اور جہنم کے بارے میں
معراج کے واقعے کی خبر دی، ٹھیک ہے، اعمال کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں بہت ساری خبریں دیں، پیغمبروں کے بارے میں بہت ساری خبریں دیں، قیامت کے احوال کے بارے میں بہت ساری خبریں دیں، قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، سوالات جوابات، نعمت عذاب، سب کی خبر دی، اور بھی بہت ساری خبریں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں دی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان تمام خبروں کو سچ مانیں گے، اگرچہ ہماری عقل میں نہ آئے۔ بات سیدھے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خبر میں نے بتایا تھا آپ کو، روزوں کے بارے میں کیا بتایا تھا میں نے؟ روزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، روزے کیا سفارش کریں گے، جی جی، قریب بیٹھنے کا فائدہ، روزے کل قیامت کے دن سفارش کریں گے، یہ خبر نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم ایمان لائیں گے اس پر، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے یہ، کل قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، لہذا ہم کہیں گے کرے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، ہم کیا بولیں گے؟ آئے گا، تصور تھا نہیں بولیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں عذاب ہوتا ہے، ہم کیا بولیں گے؟ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت ایک پیاسے کتے پر رحم کر کے پانی پلائی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، جنت میں داخل کر دیا، ہم بولیں گے سچ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، خوارج کے متعلق بھی خبر دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ایمان لائیں گے، ہر خبر پر یقین کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ معلوم ہے نا، کیسے کافروں نے جب ان کے سامنے کہا، معراج کا واقعہ جو ہوا، آسمان میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز فرض ہوئی نا اوپر، وہ جو حدیث ہے لمبی حدیث جو صحیح حدیث میں آئی ہے صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خبر دی آسمانوں کی، تو کفار مکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہا دیکھو آپ کے ساتھی ایسا کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات جو ہے یہاں سے بیت المقدس گئے، مکہ سے بیت المقدس، اس زمانے میں، آج بھی جو ہے کئی گھنٹے لگتے ہیں فلائٹ میں، اس زمانے میں بیت المقدس جانا، وہاں امامت کروانا انبیاء کی، اور وہاں سے آسمانوں میں جانا، معراج، یہ پوری، کہا کہ اگر تم جو کہہ رہے ہو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، میں سب سے پہلے اس پر تصدیق کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ہمارا ایمان ایسے ہونا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں ہم پر اس کا ایمان ہو، تصدیق ہو، ہم اس کو سچ مانیں، اگرچہ ہماری عقل میں نہ آئے۔ اعمال نامے تولے جائیں گے، حدیثوں میں ہے نا، روزہ تولا جائے گا، نیکیوں کو تولا جائے گا، یہ سب خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ایمان لے کر آئیں، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز طاعتہ فیما امر، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے کا ایک دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کریں گے، اس کے لیے کوئی شرط ہے؟ عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہم عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہم اس پر عمل کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے قرآن میں اس بات کا حکم دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ بہت ساری آیتیں، ما آتاکم الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ، سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جو چیزیں تمہیں دیتے ہیں اس کو تم لے لو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم لبیک کہو۔ اسی طریقے سے وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے تو تم ہدایت پر رہو گے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ سب آیتیں دلیل ہیں اس بات کی کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ کیا مطلب اطاعت؟ حکم پر عمل کرنا۔ عام اردو میں اطاعت لفظ فصیح لفظ ہے اردو کا، عام انگریزی پڑھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اطاعت کیا ہے، یہ بھاری لفظ۔ بات ماننا، جو حکم دے اس پر عمل کرنا، مردوں کے لیے جو احکامات ہیں، عورتوں کے لیے جو ہے، بادشاہوں کے لیے، علماء کے لیے، ذمہ داروں کے لیے، شوہر، بچے، والدین، پڑوسیوں، جو جو احکامات ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان پر عمل کرنا، اس کو بولتے کیا؟ اطاعت۔ یہ واجب ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی کنڈیشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے؟
نہیں ہے طاقت ہو، طاقت نہیں ہے تو دیکھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھڑے ہو کر نماز پڑھو. کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری. اگر نہیں پڑھ سکتے تو ایسا نہیں پڑھ سکتے، پیٹ کا آپریشن ہو گیا، پیر کٹ گئے، کیا کریں گے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی، اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، اگر میں کسی بات کا حکم دوں تو جتنا ہو سکے اس پر عمل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. اگر عورت پریگننٹ ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی پریگننسی پر اثر پڑے، تب نہیں رکھ سک رہی ہے، کمزور ہے عورت بہت، کیا کرے گی؟ وہ روزہ رکھے گی یا چھوڑے گی؟ حکم ہے روزہ رکھنا، استطاعت نہیں ہے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں حکم دوں، طاقت ہو تو عمل کرو، طاقت نہ ہو تو. دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنا نہیں رکھنا؟ رکھنا. بچے کو دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا؟ رکھنا. اگر استطاعت نہیں ہو تو اصل رکھنا ہے. سمجھیے غور سے بات. اگر نہیں رکھ سکتی ہے یا خدشہ ہے بچے پر، ڈر ہے دودھ متاثر ہوگا، تو بعد میں قضا کرے گی. ٹھیک ہے؟ تو استطاعت اس کے لیے شرط ہے. استطاعت ہے، آپ عمل کر سکتے ہیں، ضرور کرنا. نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا تھا، الٹے ہاتھ سے کچھ پی رہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دائنے ہاتھ سے کھاؤ. آرڈر دیا اس کو. کیا کہا؟ دائنے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ یا سیدھے ہاتھ سے پیو. اس نے کہا میں نہیں پی سکتا. کہ وہ پی سکتا. کیا کیا؟ کہ اے نبی مسلم میں نہیں کر سکتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کبھی نہیں پی سکتے سیدھے ہاتھ سے یا نہیں کھا سکتے. ہمیشہ کے لیے اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کی زندگی میں کبھی اس کا ہاتھ اوپر نہیں آیا. یہ سزا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو سر آنکھوں پر. مسلمانوں میں بڑے مسئلے ہیں. حکم آ جائے اس کے باوجود عمل نہیں ہوتا ہے، استطاعت کی وجہ سے نہیں. ہمارے خاندان میں عمل نہیں ہوتا ہے اس پر. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بھائی، نہیں ہمارے ابا امی عمل نہیں کرتے، اکثر مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے. ارے بھائی اکثر کریں نہ کریں، ابا امی کریں نہ کریں، جب آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو کیا کرنا؟ فوراً عمل کرنا. اس کی چھوٹی سی دلیل میں مثال دوں. دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ امام مالک بن انس، ان کی کوئی کتاب ہے، کیا نام ہے؟ موطا. حدیث کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے موطا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حرم مدینہ میں درس دیتے تھے، مسجد نبوی میں. تو ایک آدمی ان کے پاس آیا، سوال کیا مجھے احرام باندھنا ہے. میں کہاں سے احرام باندھوں؟ مدینہ میں سوال. تو اگر مدینہ میں کسی کو احرام باندھنا ہے، مسئلہ معلوم ہے تو بولنا، ایسی ہوا میں تیر نہیں چلانا. مجھے سخت پسند نہیں ہے. آپ کو مسئلہ معلوم ہے، علماء سے سنا ہے، پڑھا ہے تو ہاتھ اٹھا کے ضرور بولیے. مدینہ میں اگر کوئی شخص رہتا ہے یا مدینہ میں ہے کوئی شخص یہاں سے گیا ہوا ہے، اس کو اگر عمرے کا یا حج کا احرام باندھنا ہو تو کہاں سے باندھنا؟ جی ذوالحلیفہ. کہاں سے باندھنا؟ ذوالحلیفہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہی حکم دیا، احرام باندھو وہیں سے. کہاں سے؟ ذوالحلیفہ سے. اس نے کہا کہ امام صاحب میری خواہش ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس سے احرام باندھوں. قبر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو احرام مدینہ والے وہیں سے باندھے. صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باندھا ہے، یہی حکم دیا کہ مدینہ والا کہاں احرام باندھے گا؟ عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل حلیفۃ لأہل المدینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کی مدینہ والوں کے لیے. کون سا؟ ذوالحلیفہ، جس کو ابیار بھی بولتے ہیں. آبار علی ہے نام، ابیار ابی ابار علی بھی مشہور ہے. بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پر. تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے یہ کہ مدینہ سے کوئی اگر احرام باندھنا چاہے تو وہیں سے احرام باندھے گا. کہاں سے؟ ذوالحلیفہ سے. اس آدمی نے کہا نہیں ٹھیک ہے وہاں سے باندھنا ہے، حکم ہے. میری خواہش، کیا خواہش؟ قبر کے پاس، قبر مبارک کے پاس. مالک پھر بولے اس کو بولے وہیں سے احرام باندھو. اس نے خواہش کا ذکر کیا. رحمۃ اللہ نے تیسری مرتبہ کہا بھائی وہاں سے احرام باندھو جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے اور حکم دیا ہے. اس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے، میری خواہش ہے یہاں سے. دونوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ دونوں میں کتنا یا کتنا فاصلہ ہے؟ چند میل کا تو ہے.
کیا فرق پڑتا، میری خواہش یہ ہے یہاں سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے، فرمایا میں ڈرتا ہوں تم پر کہ تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ یا دردناک عذاب آسمان سے نہ پڑ جائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے احرام باندھو جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں قبر کے پاس سے باندھوں۔ اس کے بعد ایک آیت کی تلاوت کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا اللہ تعالیٰ کوئی دردناک عذاب ان پر نازل نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا۔ میری معزز خواتین، جب کبھی ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے فوراً اس پر عمل کرنا اگر استطاعت ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں ایسا کیسا، اتنے لوگ نہیں کر رہے، خاندان میں نہیں ہے، اب نئی چیز آ گئی ہے، لوگوں کو نہیں معلوم تھی کیا، اتنے سارے لوگوں کو نہیں معلوم کیا یہ حکم، یہ سب بیکار باتیں، فائدے کی باتیں نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے مومن کا شیوا یہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ثابت ہو گیا صحیح سند سے، صحیح متن سے، صحیح احادیث سے، فوراً اس پر عمل کرنا۔ یہ تقاضا ہے، یہ حق ہے کس کا؟ کلمے کا، اشہد ان محمد رسول اللہ کا۔ اسی طریقے سے تیسرا حق کیا ہے؟ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے اپنی امت کو منع فرمایا ہے۔ سب سے بڑی چیز جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، انگلی کی آپ لوگ بولیں، شرک۔ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس سے منع کیا؟ شرک سے۔ اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں منع ہیں معلوم ہے، غیبت، بدعت، چغل خوری، ٹھیک ہے، حرام طریقے سے مال کمانا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، گانا گانا، فلم دیکھنا، ٹھیک ہے، ناجائز تعلقات قائم رکھنا، ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرنا، بیوی شوہر کی نافرمانی کرنا، شوہر بیوی پر ظلم کرنا، والدین اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہ کرنا، یہ سب چیزوں سے منع کیا ہے۔ پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرنا، قبضے، کیا کرنا؟ قبضے کرنا، اس کا پلاٹ اس کے ہاتھ میں، اس کی زمین اسی زمین، زمین یہاں تک تھی، ڈالو پہلوان بھائی صاحب، دادا، کیا نام ہے، قبضے کرنا، صحیح ہے، منع نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ منع کیا۔ چغل خوری، غیبت، جھوٹ وغیرہ، زنا، بدکاری، شراب، نشاور چیزیں، سگریٹ، سگریٹ، گٹکا۔ حالت دیکھیے جی، حالت کی، حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے سگریٹ منع ہے؟ کیوں لکھا؟ اس واسطے بولتے علم حاصل کرو۔ کیا بولتے؟ سگریٹ سے منع کیا، تمباکو سے منع کیا، نشاور چیزوں سے منع کیا، جن جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ کا حق کیا ہے؟ ان سے بچ جانا، دور رہنا، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں، وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن میں اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں منع کرتے ہیں اس سے تم رک جاؤ۔ چوتھی اور ضروری چیز، اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب یا اس کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ اللہ کی عبادت کریں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج عبادتیں ہیں، قرآن کی تلاوت وغیرہ، عمرہ، طواف، حج، زیارتیں ہیں نا، سب عبادتیں، عبادتیں ہیں، کریں گے۔ کس کی عبادتیں؟ ایک اللہ کی، طریقہ کس کا؟ اپنا، ابا کا، میجورٹی کا، جیسے من کو اچھا لگے، جیسے جی چاہے، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، صلی نہیں، اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے۔ میدان مینا میں صحابی کو حکم دیا کہ چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر کنکریاں ساتھ لے کر آؤ، کنکریاں لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، ایسی انگلیوں میں اچھال رہے تھے کنکریوں کو، صحابہ سے فرما رہے تھے دیکھو ایسے مارنا کنکریاں، جمرات کو کنکریاں ایسے مارنا، تو ہم بھی کیا کریں گے؟ ویسی کنکری ماریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، ہاں ہے حدیثوں میں،
مجھے آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں ہے، میں جہاں جہاں جاتا ہوں، جہاں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ایک عجیب چیز میرے ذہن میں آتی ہے، دنیا اتنی ترقی کر لی، لوگ بھی جو ہے اتنے ترقی یافتہ ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے صحیح حدیث میں موجود ہے، کبھی اتنی توفیق نہیں دی لوگوں کو کہ ہم حدیث کی کتابیں اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ذرا پڑھ لیں، ذرا تحقیق کر لیں کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے، ہاتھ کہاں باندھتے تھے، رکوع کیسے فرماتے تھے، سجدوں کی کیا کیفیت ہوتی، سلام کیسے پھیرتے تھے۔ ارے ایک نماز میرے بھائی، حدیث بخاری مسلم کتب ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن شیبہ، فلاں بہت ساری حدیث، مصنف حاکم وغیرہ بہت ساری حدیث کی کتابیں موجود ہیں دنیا میں، ترجمے بھی ہوئے ہیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز موجود ہے، شروع سے لے کر آخر تک، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک۔ لیکن لوگ کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ لوگوں کو ایسے باور کرا، ایسے بھی پڑھے، ویسا بھی پڑھے، ویسا بھی پڑھے، ویسا بھی پڑھے، حدیثوں میں کہیں بھی نہیں دکھتا، پھر پہلے ایسے پڑھتے تھے بعد میں چھوڑ دیا، اپنی انا، بس اپنی بات کو ثابت کرنا، ارے بھائی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تحقیق کیجیے، نماز کی تحقیق کیجیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی ویسے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ارے آپ عالم ہیں کیا؟ آپ کو سمجھ میں آتی ہے حدیث؟ دیکھیے پڑھیے بھائی، علماء سے رابطہ کیجیے، علماء کے قریب جائیے، ان سے پوچھیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ عبادت ہے یہ، اور عبادت کس کے طریقے پر ہوگی؟ ابھی روزہ ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہاں پر، روزہ کس کے طریقے پر ہوگا؟ ہر سال ایک مسئلہ، تراویح کا مسئلہ، روزہ کا مسئلہ، عبادت کا مسئلہ، نماز کے مسئلے میں ہاتھ یہاں باندھے، یہاں باندھے، یہاں باندھے، یہاں باندھے، یہاں باندھنے والا اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش، نیچے ہاتھ باندھنے والا اپنی بات کو ثابت کرنے کی، نہیں حدیث میں ٹانگ ادھر ادھر پوری کوشش کرتا ہے، ایسا تو بھی ثابت کرنا لوگوں کو، وہ ضعیف حدیث ہے، وہ صحیح نہیں ہے، نہیں، وہ پبلک کو بتانا کہ نہیں ایسی ہے نماز۔ قیامت کے دن کون کیا پبلک آئے گی صاحب؟ آپ اکیلے، ہم اکیلے، بھائی اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا بتائے لوگوں کو نماز، کیا علم دیے لوگوں کو، کس دین کی دعوت دی، کون سا طریقہ لوگوں کے سامنے رکھے، جب مولوی کیا کریں گے، مفتی کیا کریں گے، علماء کیا کریں گے، عوام کیا کرے گی، وہاں پر ہر ایک کو اللہ کے پاس حساب دینا۔ کل سورہ زلزال کی آیتوں میں نے بتایا تھا حساب کا دن ہوگا کل قیامت کا دن، لیروا اعمالہم، اپنے اعمال دیکھنے کے لیے جائیں گے ہم، لہٰذا ہماری نمازیں جو روزمرہ پڑھی جاتی ہیں 5 وقتہ، اس کی تحقیق کر کے ذرا صحیح طریقہ معلوم کر لیں، جو اللہ کی طریقہ ہے اسی طریقے پر ہماری نماز ہو، اسی طریقے پر ہمارا روزہ ہو، اسی طریقے پر ہمارا حج ہو، یہ عبادات ہے۔ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے۔ اور ایک جملہ میرا یاد رکھ لیجئے، بہت اچھا جملہ ہے، علماء نے بیان فرمایا، اس کو حدیث نہیں ہے، اللہ کی عبادت خواہشات سے نہیں کی جائے، اللہ کی عبادت خواہشوں سے نہیں کی جائے۔ خواہش سب مل کے آیت کریمہ پڑھیں گے، اچھا دکھتا، میں پڑھا تو جھوم جھوم کے اچھا دکھتا، دیکھے تو بہت اچھا دکھتا، خواہش بھی ہو رہی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا دکھتا، آواز مسجد میں ایک ساؤنڈ آ رہا، اچھا دکھتا ہے، لیکن ایسا اللہ کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کی عبادت خواہشات سے نہیں ہوتی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم بھائی کسی کا مذاق نہیں اڑا رہے، جو غلط راستے پر ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، غلط راستے پر ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم دعوت دے رہے، سمجھیے، اللہ کی عبادت خواہشوں سے مت کیجیے، اللہ کی عبادت سنت سے کیجیے، اللہ کی عبادت سنت سے کیجیے، کہتا کہ ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہو، بھائی قبول ہو ہماری عبادتیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاؤ، وہ آدمی بھٹکا ہوا ہے، اس پر اس کافر، مشرک، کافر، جہنمی مت بول، اللہ سے ڈرے، ہم لوگوں کو صحیح دعوت دیں حکمت سے، تاکہ لوگوں کو سنت رسول معلوم ہو جائے، بدعت پر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، خواہشات پر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت کے مطابق ہی عبادت ہوگی، ورنہ من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں ضرور بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کیونکہ وہ آسان واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینک آتی نا،
چھینک آئے تو بیٹے آپ بولو بیٹے کیا پڑھنا؟ الحمدللہ. بہت اچھی. آپ بولیے. اچھی چھینک آئے تو کیا پڑھنا؟ چھینک آئے تو اچھی کیا پڑھنا؟ الحمدللہ پڑھنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. صحیح ہے نا؟ ہوا کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی. اس نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. صحابہ کیسے دین کو سمجھتے تھے. کیا کیا اس نے؟ الحمدللہ کے بعد کیا پڑھا؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. جواب سوچ کے دینا. پہلے سوال سمجھے آپ. کیا سوال کیا ہے؟ ابھی دیکھ سوال کیا ہے. کیا مطلب صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صحیح ہے غلط ہے؟ وہ ہے سوال. غلط بول دیا آپ. پہلے بدنام ہے اور کو بدنام ہوا. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا مطلب درود ہے. درود پڑھنا صحیح ہے غلط ہے؟ بولیے بھائی. پھر ایک مرتبہ درود پڑھے تو ہم نے درود بھول ہی گیا. اور درود نہیں، درود پڑھنا. درود پر جمعے کا خطبہ ہونا ہے. کیا ہونا؟ درود کس کو بولتے ہیں، درود کب پڑھنا، اس کے صحیح طریقے. جمعے کا خطبہ ہونا پورا، ذکر اللہ کا، اس پر ایک جمعے کا خطبہ ہونا پورا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی درود ہم پڑھتے، ہم درود کے منکر نہیں ہیں لیکن غلط درود کے منکر ہیں. صلاۃ السلام علی النبی ہے، الصلاۃ علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. پھر کیا بھول گئے؟ حکم ہے اللہ کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت پر مجھ پر درود پڑھو. تم ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں. تو درود پڑھنا غلط نہیں. یہاں کیا ہوا؟ چھینکنے کے بعد درود پڑھا گیا. ذرا غور کیجئے میرے ساتھ آپ. الحمدللہ چھینکنے کے بعد اس کے ساتھ درود پڑھا گیا. صحابی نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں الحمدللہ کے بعد درود پڑھ رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں سکھایا ہم کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ چھینک آئے تو صرف الحمدللہ. یہ جو درود ملا یہ مکس ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا درود پڑھو، ایک مرتبہ پڑھو تو 10 رحمتیں. جمعہ کے دن اور رات کثرت سے پڑھو. وہ جو دعا میں کسی صحابی نے کہا کہ میں اپنی دعا کا اکثر حصہ جو ہے درود میں وہ کرتا ہوں. کہا وہ جو حدیث ہے تم آدھے سے زیادہ تم پورا کرو تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی پورے دعا میں جو ہے درود پڑھو. درود کی فضیلتیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھو، لیکن کب پڑھنا، کیسے پڑھنا، یہ ہے اصل مسئلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے والے کو کیا حکم دیا؟ الحمدللہ. آگے بڑھائے والصلاۃ والسلام. صحابی نے فرمایا ایسے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. ہم کو کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صرف الحمدللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی چھینکنے کے بعد الحمدللہ سبحان اللہ صحیح ہے؟ غلط. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابھی بھائی اب وتر کی نماز جو ہے 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. فجر میں 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کھانا کھانے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ کے کھا سکتے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ بسم اللہ. جتنا سکھایا، جہاں سکھایا، جیسے سکھایا ویسے اتنا ویسے وہیں پڑھ گیا. یہ ہے دین، یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت رسول. چلیے اس کے بعد معزز سامعین، اسلام کے جو دیگر ارکان ہیں وہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. نماز یہ دوسرا اسلام کا رکن ہے، اقامت الصلاۃ، جس کی اہمیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے. قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم نماز قائم کریں. نماز کس کو کہتے ہیں؟ اقوال و افعال مخصوصہ مفتتحۃ بالتکبیر مختتمۃ بالتسلیم. نماز، واٹ از دا ڈیفینیشن آف نماز؟ واٹ از نماز؟ نماز کس کو کہتے ہیں؟ خاص اقوال اور افعال، خاص دعائیں اور خاص کام. اللہ اکبر سے شروع، السلام علیکم ختم، اس کو بولتے ہیں نماز. اور نماز کی قسمیں ہیں. نماز واجب ہے، یہ ہے قرآن اور حدیث اور بہت سارے صحابہ کے اقوال. اور نماز کی قسمیں ہیں جیسے کہ جمعہ کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، استسقاء کی نماز ہے، نفل نمازیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب نمازیں ہیں جو معلوم ہے نا سب. جمعہ کی نماز الگ، عیدین کی نماز الگ وغیرہ. اب یہ تفصیل سے اس پر دروس تو نہیں دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ نماز کی قسمیں ہیں اور نمازیں ہیں. اس میں کچھ نفل نمازیں ہیں،
فرض نمازوں کی پوچھ ہوگی، نفل کی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر فرض نمازوں میں کوئی کمی واقع ہوگی تو نفل نمازوں سے اس کو پر کیا جائے گا۔ تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل۔ اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوتی، اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن بہت سارا خیر اس سے چھوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ لے، پوری رات قیام کا اس کو اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ اتنے بڑے اجر سے وہ محروم ہو گیا جس نے۔ وتر کی نماز واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھانا، واجب بولنے والے ہاتھ اٹھانا، میں دلیل پوچھتا ہوں۔ سنے بولے تو وہ دلیل نہیں ہے۔ وتر کی نماز واجب ہے، سنت ہے؟ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ بعض چیزیں جو ہے، میں دو تین چیزیں نام لے لیتا ہوں، یاد رکھ لینا جلدی ٹائم کے۔ بعض چیزیں لوگوں میں پھیلا دی گئی ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ کیا واجب الوتر اردو میں سنے نا؟ ارے بھائی واجب الوتر پڑھنا ہے، عورتیں بھی بولتے۔ ایک دوسرا ہے قبرستان، دوسرا نام کیا؟ نام کچھ ہے، کچھ پھیلا دیتے۔ ایک واجب الوتر، دوسرے جنت البقیع، تیسرا نام بھی غلط پہچانا، واجب طواف، کیا بولتے اس کو؟ واجب الطواف بولتے ہیں، طواف کی 2 رکعت طواف بولتے ہیں نا اس کو، واجب الطواف بولتے ہیں لوگ۔ یہ نام غلط ہے، کیوں غلط ہے سنیے۔ وتر سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کو واجب الوتر کیسے بول رہے ہیں آپ؟ واجب نکال دینا، مضاف غائب کر دینا، خالی وتر یہ۔ اور جنت البقیع اس کا نام نہیں ہے، کیا نام ہے اس کا؟ بقیع یا بقیع الغرقد۔ جنت البقیع حدیثوں میں صحابہ تابعین کہاں سے آگے چلتے ہیں، اس طریقے سے واجب طواف، طواف کی 2 رکعت وہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ 3 چیزیں صحیح نام کیا ہے؟ وتر، بقیع اور طواف کی 2 رکعت نماز۔ سمجھ میں آ رہا؟ وتر کی نماز واجب نہیں ہے۔ وہ جو حدیث میں آیا کہ وتر کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر واجب حق ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز اونٹنی پر پڑھی، یہ بھی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر فرض نماز نہیں پڑھتے تھے۔ فرض نماز کہاں پڑھتے تھے؟ اونٹنی سے اتر کر زمین پر پڑھتے تھے، لیکن وتر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولیے ڈریے اونٹنی پر پڑھی، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اور وہ تیسری حدیث بھی، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کون سی نمازیں فرض کی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہتا ہوا گیا اس سے زیادہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس حدیث میں، یہ تو واجب نمازیں ہیں، اللہ یہ کہ اس کا تم نفل جتنی چاہے پڑھ لو۔ تو وہ آدمی یہ کہتے ہوا گیا وہاں سے، آپ نے جو نمازیں بتائی ہیں، یہ جو چیزیں بتائی ہیں، نہ میں اس میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، جتنے بتائے اتنے پڑھوں گا میں۔ چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ جنتی ہے، کامیاب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ البقیع نام لوگوں نے جو بھی اس کی بھی موت ہوگی جنت میں چلا جائے گا، ایسے عقیدے ہے، کیونکہ معلوم ہونا چاہیے مدینہ میں جو ہے، مدینہ کا قبرستان ہے وہ بقیع، جہاں اچھے برے، مدینہ میں جو اچھے ہیں برے ہیں کی، وہاں مدینہ میں برے نہیں بولنا بولتے والوں، ارے بھائی برے ہے بھائی، چورا بھی ہے، ارے برے نہیں بولنا، ارے اچھے برے ہر جگہ ہے بھائی، اس میں کیا مسئلہ؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے نا، ان کی قبروں کو بھی وہاں مدفون کیا جاتا تھا۔ تو ایسی ہے کہ جو بقیع میں جس کی تدفین ہوگی وہ سیدھے جنت میں جائے گا، عقیدہ عمل دیکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے طواف کی جو 2 رکعت ہے یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ کیا ہے یہ؟ سنت ہے۔ چلیے، تو یہ نمازوں کی قسمیں اپنی جگہ۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں خیر زیادتی اور پاکی کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں مال مخصوص فی اموال مخصوصہ لطائفۃ مخصوصہ، خاص مال خاص قسم کے لوگوں کے لیے دیا جائے، خاص طریقے سے، خاص چیزوں میں خاص مال خاص طبقے کو دیا جائے، وہ ہے زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے، ہم تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کچھ ضروری باتیں زکوٰۃ کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ زکوٰۃ جو ہے بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے، زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے، چوپاؤں میں بھی گائے اور کیا ہے وہ اونٹ اور بکریاں، اس میں بھی زکوٰۃ ہے، اور سونے میں بھی زکوٰۃ ہے، چاندی میں بھی زکوٰۃ ہے، اور تجارتی جو مال ہوتا ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے جو ہے کچھ خزانہ، اگر مدفون خزانہ مل جائے، مدفون خزانہ، گڑھے کھود رہے تھے خزانہ مل گیا،
گھر بنانے دیوار بنانے گڑھے کھود رہے تھے, خزانہ مل گیا, اس پہ بھی زکات ہے, اس کو رکاز بولتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے, لیکن زکات کے لیے اس بات کا ذہن میں رکھیے, دو بنیادی شرطیں ہیں. جانوروں کو چھوڑیے, ہمارے پاس جانور تو نہیں ہے, بکریاں وکریاں ہو تو بعد میں ملو بھائی, جو بکریاں والے ہیں, اگر اونٹ والے ہیں تو. سونا چاندی اور پیسہ تو ہے تقریباً, ماشاءاللہ تبارک اللہ. میں تو حیران ہو گیا تھا, حیدرآباد سے ایک بچے کا فون آیا تھا, کتنے کی کلو سونا ہے, کتنی زکات ہوتی ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے, دیکھو بھائیوں اور بہنوں کو, کلو میں زکات ہے لوگوں کی. بہرحال تو سونے میں زکات, چاندی میں زکات, پیسوں میں زکات. تو سر ضروری باتیں زکات کے متعلق سن لیجیے. نمبر 1, سونے کی زکات یا چاندی کی زکات یا مال کی زکات کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں. نمبر 1, نصاب کو پہنچنا. کیا؟ نصاب کو پہنچنا. نصاب مطلب لمٹ, شریعت نے ایک لمٹ مقرر کی ہے, اتنا سونا آپ کے پاس ہو یا اتنی چاندی آپ کے پاس ہو یا اتنا اماؤنٹ کیش آپ کے پاس ہو, ٹھیک ہے. دوسری شرط, پاسنگ 1 ایئر, حولان الحول کہتے ہیں اس کو, 1 ایئر پاس ہونا اس پر سونے پر یا چاندی پر یا کیش. سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ تقریباً. چاندی کا نصاب مطلب یہ لمٹ ہے. اگر کسی عورت کے پاس, عام طور پہ عورتوں کے پاس ہی رکھنا سونا, ماشاءاللہ تو عورت کی مثال دے رہا ہوں, کسی عورت کے پاس سونا جو ہے 7.5 تولہ ہے, زکات واجب ہے. پہلی کنڈیشن ہو گئی. نمبر 2, دوسری قسم چاندی. چاندی کے لیے کیا ہے؟ 52, تقریباً 52 تولہ چاندی. جس کے پاس چاندی کی شکل میں 52 تولہ ہے اس میں. نمبر 3 کیا ہے؟ پیسے, کیش منی. اس کا کیا کریں گے؟ 52 تولہ چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے اتنا اگر ہے, پریزنٹ 52 تولہ 52 تولہ چاندی کتنے پیسوں میں, کتنے روپے میں آتی ہے؟ ایک اندازہ بتائیے بھائی, کوئی اندازہ, پکا نہیں. چاندی کا ریٹ, 1 تولہ چاندی کا کیا ریٹ چل رہا ہے, 52 تولہ کا کیا ہوگا, ایک اندازہ بتا دیجئے. آپ نہیں بتایا تو میں مثال دیتا ہوں, اسی میں چاندی نہیں معلوم, سونا بھی نہیں معلوم. 52 تولہ, ایک اندازہ ہے, یہ پکی بات نہیں ہے, اندازہ ایسے 35,000 35,000 روپے 52 تولہ. پکا بول رہے اندازہ بول رہے ہیں, میں بھی 35,000 روپے. اگر کسی کے پاس 35,000 روپے ہیں کیش, ٹھیک ہے, تو یہ نصاب ہے, لمٹ. دوسری شرط کیا بولے ہم؟ 1 ایئر پاس ہونا. سونے پر 1 ایئر پاس ہونا, چاندی پر بھی 1 ایئر پاس ہونا, کیش پر بھی. تو 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ کسی بہن کے پاس سونا ہے, 1 سال ہو گیا. اب عام طور پر سونا کیا شادی میں دیتے, ضروری سمجھ کے, عجیب مسئلے ہیں وہ بھی, جاؤ میں, ورنہ لوگوں بولے آپ خالی درس دو بھائی, سونا نہ دو, سونا دو, چاندی دو, ہیرے دو, موتیاں دو. یہاں ہمارے ادھر ہے, جن کو بیٹی دے رہے ان کو دیا. لیکن یہ جو پابندی وغیرہ ہمارا, نہیں سونا ضروری ہے, نہیں رہے تو بھی قرضے لے کے پریشان ہو کے غریب, نہیں غریب سے غریب بھی کچھ نہ کچھ تولے سونا دینا کہتے ہیں, تو شادی نہیں ہوتی کہتے. یہ سونے کا چاندی سے کیا شادی کا سونے سے کیا کنیکشن ہے, اب تک سمجھ میں نہیں آیا. نہ قرآن سے ثابت, نہ حدیث سے ثابت. ہاں دینا ہے, اللہ نے نوازا ہے, دیو. سونا ایک عورت کی پسندیدہ شے ہے, عورت ناراض ہو رہے گے, دیجیے آپ, لیکن اس کو جوڑ کے رکھنا نہیں دینا, یہ کہاں ہے؟ نہیں تو شادی نہیں ہوتی, سونا نہیں دیا تو سونے کا شادی. اجی چلیے, تو 7.5 تولہ یا 10 تولہ 15 تولہ 50 تولہ جتنا تولہ ہماری بہن کے پاس سونا ہے, 1 سال ہو گیا ہے تو اس کی زکات نکالنا. چاندی 52 تولہ یا اس سے زیادہ ہے اور 1 سال گزر چکا ہے تو اس کی زکات دینا. کیش, بھائی نے جسے بتایا نام, 35,000 روپے اندازہ کسی کے پاس رکھے ہوئے ہیں 1 سال سے, 1 سال ہو گیا, زکات واجب. کتنی نکالنا زکات؟ 2.5%. سونا ہے, اس کی قیمت دیکھیے, 2.5% زکات نکالیے, ٹھیک ہے. 20 مثقال بتائے. چاندی ہے 2.5%, 2.5%, یعنی 100 روپے میں 2.5 نا, میتھمیٹکس ذرا کمزور ہے بھائی. 100 روپے میں 2.5 روپے. کیش رکھا ہوا ہے 50,000 رکھے ہوئے 1 سال سے, اس کے 2.5% کتنی ہوتی ہے نکالنا. یہ ایک بنیادی طور پر. اور ایک مسئلہ, سونا ہے پیسے نہیں ہے, سونا بیچ کے زکات دیجیے آپ, یا سونے کی شکل میں زکات دیجیے.
انگوٹھی دیجیے زکات میں جو نکلتی ہے، جو بنتی ہے زکات، چاندی کی شکل میں بھی، ضروری نہیں ہے کیش ہی دینا۔ اور ایک مسئلہ بتایا تھا، بیوی کے پاس سونا ہے، شوہر کو جاب نہیں ہے۔ سونا کس کے پاس؟ بھابی، بہن صاحبہ، شوہر کے پاس جاب نہیں ہے، کیسا دینا زکات؟ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زکات آپ کیوں دیتے ہیں؟ ان کو دینا ہے۔ کس کو؟ بھابی، بہن، ان پر ہے نا زکات۔ نہیں، انہوں کیسا لے جا کے دینا؟ ارے ان کو دینا ضروری ہے، آپ لے جا کے دو۔ ان کا سونا، ان کی زکات، ان کی نماز، ان کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کی نماز، ان کی نماز، ان کی نماز، ان کی نماز آپ پڑھتے نہیں پڑھتے، ان کا روزہ آپ رکھتے نہیں رکھتے، ان کی زکات آپ کو دیتے۔ وہ تو ہیلپ کرنا، نکال کے وہ کتنے پیسے بنتے، کس کو لے جا کے دینا، یہ الگ ایشو ہے۔ یہ آپ تعاون کر رہے ہیں اپنی بیوی کا، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ عورت کہاں بازار میں جا کے ہے اولا خیر بازار جاتے نا بازار میں، خیر یہ الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال چلیے، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور ایک کچھ ضروری چیزیں ذہن میں رکھیے، بس اس میں بہت سارے مسائل ہیں، ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں اس میں کچھ ضروری چیزیں، آدمی کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس پر زکات نہیں ہے۔ جیسے گھر بنا 1 کروڑ روپے کا، کتنے کا؟ 1 کروڑ روپے کا گھر بنائے، اس گھر پر زکات ہے؟ نہیں ہے۔ کمپلیکس بنائے 2 کروڑ کا، اس کمپلیکس پر زکات ہے؟ نہیں ہے۔ گاڑی خریدے روز رائز، اس گاڑی پر، یا جو ہے انووا، چلیے انووا گاڑی لیے، انووا گاڑی پر زکات ہے؟ نہیں ہے۔ سیلف گھر میں جو ہے صوفہ، ڈائننگ ٹیبل، فلاں فلاں، واش روم پر زبردست ہے، جو کروڑوں میں ہے، لاکھوں میں ہے، ان چیزوں پر زکات ہے جو سیلف یوز کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ البتہ اگر، اور اسی طریقے سے پلاٹ ہے، خیر پلاٹ کا مسئلہ الگ رکھتا ہوں، اس کو مت ملائیے۔ یہ جو چیزیں ہیں اس پر زکات نہیں ہے۔ گاڑیاں ہیں، 5-6 گاڑیاں ہیں، خرید کے رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، نہیں ہے زکات۔ اگر اس سے کرایہ آتا ہے، آپ جیسے کمپلیکس ہیں، ملگیوں کو آپ نے کرائے پہ، بھاڑے پہ دیا ہے، اس سے جو رینٹ آپ کو آ رہا ہے، کرایہ، اگر وہ لمٹ نصاب کو پہنچتا ہے، 1 ایئر پاس ہوتا ہے، تو زکات نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے کار یا گاڑیاں آپ نے رکھی ہیں اور وہ گاڑیوں سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تجارت کی بیس پر رکھی ہیں، کمرشل جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، اس سے فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ آ رہا ہے، تو اس پیسے پر زکات ہوگی، بشرطے کہ اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے پیسہ، یا اور اس پر 1 سال کا گزر ہوتا ہے۔ لینڈ رکھی ہوئی ہے، کیوں؟ زمین خریدے، پلاٹ خریدے، کیوں؟ گھر بنانا ہے، زکات نہیں ہے اس پر۔ بیچنا ہے، جیسے ہی بیچیں گے پیسہ آئے گا، زکات دیں گے آپ، اگر وہ نصاب کو پہنچے اور 1 سال کا اس پر گزر ہو جائے۔ امید کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ اسی طریقے سے ایک مسئلہ بھی ہے، قرض دیے بھائی لوگوں کو، لاکھوں روپے مارکیٹ میں قرض ہے ہمارے، انہوں 1 لاکھ دینا ہے، انہوں 2 لاکھ دینا، انہوں 3 لاکھ دینا، انہوں 4 لاکھ دینا۔ اب یہاں تفصیل علماء نے جو بات بیان کی ہے، اگر آپ کو پتا ہے آپ نے جس کو قرض دیا ہے وہ مالدار آدمی ہے، بزنس مین ہے، یا پیسے والے ہیں، وہ ضرور واپس کر سکتے ہیں، آج نہیں کل دیں گے، تو 1 سال کا جیسا جیسا گزر ہو رہا ہے آپ کو زکات نکالنی چاہیے۔ ہاں اگر فقیر آدمی کو آپ نے دیا ہے، غریب آدمی پتہ نہیں دیتا نہیں معلوم، نکلتے پیسے یا نہیں نکلتے، جو عام ورڈز یوز کرتے ہیں ہم لوگ، نکلتے پیسے یا نہیں نکلتے نہیں معلوم ہے، تو ایسی صورت میں زکات واجب نہیں ہے۔ اگر پیسے نکل گئے، آپ کے پاس پہنچ گئے، تو سال کے حساب سے جتنے سال ہوئے ہیں اس سال کی زکات آپ کو نکالنی ہے۔ اچھا، ایک گھر خریدے، ابھی مالک نہیں بنے ہم اس کے، گھر ہمارے اختیار میں، ہماری ملکیت میں نہیں آیا، کیا اس پر زکات ہوگی؟ یا ملگیاں یا گاڑی سمجھیے، کوئی بھی چیز نہیں، جب تک کوئی چیز آپ کی ملکیت میں نہ ہو اس پر آپ کی زکات نہیں ہوگی، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اچھا، جو منتھلی سیلری والے ہیں، جو منتھلی سیلری بیسس پہ کام کرتے ہیں کمپنیز میں یا کہیں جابس کرتے ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے، تو ان کا کیا مسئلہ؟ اینڈ آف دا ایئر، علماء کا فتویٰ جو ہے، اینڈ آف دا ایئر آپ کا جو پیسہ ہے، اکاؤنٹ ہے، یا دیکھیں آپ بیلنس آپ کا کتنا ہے بینک میں، یا پیسے آپ کے کتنے جمع ہوئے ہیں اینڈ آف دا ایئر، وہ جو ہے اگر نصاب کو پہنچتے ہیں سال کے اختتام پر، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ اس کی پوری کی 2.5% زکات نکال دیجیے۔ زکات کن لوگوں کو دینا چاہیے، اس سلسلے میں بھی کچھ ضروری باتیں وہ سن کر انشاءاللہ آپ تشریف لے جائیں۔ زکات کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ توبہ یاد رکھیے، آیت نمبر 60، کیا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 60، ضرورت ہے اس لیے آیت نمبر ورنہ آیت نمبر بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
یہاں جو ہے یہ اس آیت نمبر 60 میں 60 آیت میں ان 8 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جن کو زکات دینی چاہیے. انما الصدقات، وہ آیت یہ ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. کتنے ہو گئے؟ 8 قسم کے لوگ ہیں. ان میں کیا ہے بھائی؟ یہ نمبر 1 فقیر لوگ، نمبر 2 مسکین لوگ، نمبر 3 زکات وصولی پر کام کرنے والے لوگ، نمبر 4 تالیف قلب، کوئی مسلمان ہوا ہے یا امید ہے کہ وہ پیسے دیے تو زکات دیے تو اسلام قبول کر لیتا، ان لوگوں کو دینا. اسی طریقے سے گردنوں کو آزاد کرنے میں، ٹھیک ہے، گردنوں کو آزاد کرنے میں، اور اسی طریقے سے قرض دار، اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے، اسی طریقے سے مسافر کے لیے. یہ 8 قسم کے لوگوں کو زکات کا مال دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک کوالٹی ان سب میں ہے، کیا ہے وہ؟ ضرورت مند، حاجت مند. ان سب کو پیسوں کی ضرورت ہے. یہ 8 قسم کی چیزیں، تو اسلام نے کیا کہا؟ ان کو زکات کا مال دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے 1-2 باتیں بتا کر میں ختم کروں. رمضان میں اکثر زکات نکالی جاتی ہے. رمضان میں ہی زکات نکالنا چاہیے؟ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں. زکات کب نکالنا چاہیے؟ جب 1 سال ہو جائے. آپ کے مال پر کب 1 سال ہوا ہے آپ کو معلوم ہے. سونا بیگم کے پاس کب سے ہے آپ کو معلوم ہے. شادی کب ہوئی، کب 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہوئے آپ کو معلوم. ہم کو کیا معلوم؟ بیوی آپ کی، سونا آپ کا، آپ کے گھر کا. سمجھ میں آ رہا؟ ہم کو نہیں معلوم نا. تو رمضان کوئی ایسی کوئی شرط نہیں ہے وہ. اچھا، یہاں ایک بات، 7.5 تولہ ہم نے بتایا یا اس سے زیادہ ہو تو زکات واجب ہے. جیسے 8 تولہ ہے کسی عورت کے پاس، کیا 7.5 تولہ ہے سونا، اس پر کیا ہے؟ زکات ہے. یا 8 تولہ، مثال سمجھنے کے لیے دے دوں میں، 8 تولہ سونا ہے، زکات ہے یا نہیں ہے؟ کتنا دینا ہوا؟ آدھے تولے کی دینا یا پورے 8 تولے کی دینا؟ پورے 8 تولے کی. بعض لوگ کنفیوز ہوتے، بولے نہیں وہ 7.5 تولے کے اوپر جو ہے اس کی نکالنا زکات، پہلے جو ہے اس کی نہیں نکالنا. ایسا نہیں ہے، پورے ٹوٹل جتنا تولہ آپ کے پاس سونا ہے اس کی کیا کریں گے آپ؟ زکات دیں. آئیے رمضان کا مسئلہ جو بتا رہا تھا. رمضان میں نہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ سال کب ختم ہو رہا ہے. اگر کسی کے مال پر یا کسی کے سونے پر یا کسی کی چاندی پر شعبان میں زکات واجب ہوتی ہے، کب نکالنا؟ ارے نیکسٹ منتھ رمضان آ رہا نا، رمضان میں نکالنا نہیں. نیکسٹ منتھ آپ رہتے نہیں رہتے کس کو معلوم؟ زکات واجب ہو گئی آپ کی گردن پر. زندگیوں کا بھروسہ نہیں ہے تو ڈیلے، ایک جملہ یاد رکھیے، ڈیلے تاخیر نہیں کر سکتے، بیفور نکال سکتے. پھر ایک مرتبہ ڈیلے نہیں کر سکتے. جیسے شعبان میں واجب ہو رہی ہے زکات تو رمضان کا انتظار نہیں کریں گے، شعبان میں دے دیں گے آپ. ٹھیک ہے. دوسرا، شوال میں زکات واجب ہوتی ہے ہم پر، شوال میں ایئر کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا، بیفور نکال سکتے ہیں؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رشتہ داروں کو زکات دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ زکات میں بڑے مسئلے بہت ہیں بھائی، اسی مسئلے کو میں یہیں پر ختم کر دوں. رشتہ داروں کو زکات دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ رشتہ دار 2 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ رشتہ دار جن کا خرچ اٹھانا آپ پر واجب ہے، جیسے بیوی رشتہ دار ہے یا نہیں؟ رشتہ دار تو بالوں سمجھتے ہیں امی ابا بیوی بچوں کو چھوڑ کے، نہیں، یہ بھی رشتہ داری ہے بھائی. سب سے قریبی رشتہ داری تو یہی ہے. بیوی آپ کی رشتہ دار ہے. کیا رشتہ ہے اس عورت سے آپ کا؟ میری بیوی ہے. اچھا، ان سے کیا رشتہ ہے؟ ابا ہے میرے. ان سے کیا رشتہ ہے؟ امی ہے. یہ کون ہے؟ اس سے کیا رشتہ ہے؟ بیٹا ہے میرا. یہ کون ہے؟ بیٹی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ چلیے، تو رشتہ داریاں 2 قسم کی. نمبر 1 وہ رشتہ داری جن کا خرچ اٹھانا واجب ہے. جیسے کن کا خرچ اٹھانا واجب ہے ہم پر؟ شوہر اگر آپ ہیں تو بیوی کا خرچ اٹھانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، گھر داماد نے جو جہیز اتنا لے لیے، ہاں ملیے ہونا، بچہ بہت پڑا، وہ پڑا، کیسے کیسے گیم کھیلتے ہیں معلوم، مرد بیٹھ کے کھانے کے واسطے. اللہ رحم فرمائے. بہرحال کیا بولنا، یہ تو الگ موضوع ہے، اس پہ جتنا بولے کم ہے. چلیے، بیوی کا خرچ شوہر پر واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا شوہر بیوی کو زکات دے سکتا؟ میں زکات دیتا تو گھر کا مال گھر میں، بولے ایسا نہیں، زکات نہیں دے سکتے آپ. کیوں؟ کھانا پلانا، کھلانا پلانا حسب استطاعت واجب ہے آپ پر. اسی طریقے سے بیٹا بیٹی یا والدین خرچ اٹھانا واجب ہے. تو جن کا خرچ، وہ رشتہ دار جن کا خرچ مجھ پر واجب ہے، میں ان کو زکات کا مال نہیں دے سکتا. کیسے؟ اچھا، سیکنڈ ٹائپ آف رشتہ داری جن کا خرچ مجھ پر واجب نہیں ہے. کون؟ بہنیں ہیں شادی شدہ،
بھائی ہیں، چاچا ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، کیا ان کا خرچ واجب ہے مجھ پر؟ نہیں ہے۔ اگر وہ 8 قسم میں سے ہیں، فقیر ہے، مسکین ہے، یا قرض دار ہو گئے ہیں، قرض نہیں ادا ہو سک رہا ہے، ٹھیک ہے، مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ضرورت مند ہے، تو ان کو زکوٰۃ کا مال دینا نہیں دینا؟ دینا۔ اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا آپ کو، ایک تو رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا، اور دوسرا زکوٰۃ دینے کا اجر۔ یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ، بول کے دینا کیا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ لوگ بولتے ہیں بول کے دیے تو انہوں بولتے ہیں نہیں ہم کو زکوٰۃ نہیں چاہیے، رکھیے آپ اپنے پاس، ناراضگیاں بھی ہو جاتے والوں۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے بول کے دیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے چاچا غریب ہے، ضرورت مند ہے، آپ کے بہنوئی جو ہے کمائی کم ہے، بہن شادی شدہ جو ہے مصیبت میں ہے، پریشان ہے، زکوٰۃ کی محتاج ہے، آپ چپکے سے دے دیجیے۔ آپ کو معلوم آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے زکوٰۃ بول کے دے۔ اللہ کو معلوم ہے یا نہیں ہے زکوٰۃ دے رہا ہوں، ختم، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اس کے علاوہ 1-2 منٹ اور سن لیں۔ رمضان کے روزے یہ بھی اسلام کا رکن ہے، اور اس کی مسائل اور احکام تو ہر سال بتائے جاتے ہیں کہ روزے کے مسائل وغیرہ جو ہے روزہ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے، اس کے لیے کیا شرطیں ہیں، کیا کیا ہوگا، انشاءاللہ وہ تو ایک ایک مسئلہ بتایا جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے حج ہے بیت اللہ کا، ٹھیک ہے، بیت اللہ کا حج کرنا وہ بھی اپنی جگہ اس کی تفصیلی مسائل ہے۔ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، حج افراد بھی ہوتا ہے، حج قران بھی ہوتا ہے، حج تمتع بھی ہوتا ہے۔ حج کی اپنی جگہ تفصیلی مسائل ہے، کن لوگوں پر حج واجب ہوتا ہے، کن لوگوں پر واجب نہیں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، اس کی اپنی جگہ تفصیلی مسائل ہیں۔ لہذا جو ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زکوٰۃ یا حج صاحب حیثیت استطاعت رکھنے والوں پر واجب ہوتا ہے۔ اور جہاں تک رمضان کے روزے ہیں تو اس کے لیے جو شرطیں ہیں وہ آپ کو پتا ہے، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور استطاعت رکھنے والے ہوں، ان لوگوں پر رمضان کے روزے واجب ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اسلام کے ارکان کی مختصر سی وضاحت آپ کی خدمت میں ہوگی، امید کی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اسلامی ارکان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور ان حقوق کو یا ان ارکان کو اگر ہم پر واجب ہے جیسے زکوٰۃ یا حج وغیرہ، تو اس کو کما حقہ ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔